احتلام کے ہونے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سارے نوجوان اس مسئلے کو لے کر کے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلامی بہنوں کے تعلق سے کہ کسی عورت کو روزے کی حالت میں اگر پیریڈ آ گیا تو کیا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اور رمضان کے تعلق سے 5 ایسی چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاسٹ میں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جسے سننے کے بعد آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ بے شک تو یہ 3 چیزیں میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے کے لیے چاہ رہا ہوں، پوری ویڈیو دیکھیں، پوری ویڈیو سماعت کریے گا۔ پہلا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو سوتے میں احتلام ہوا تو دیکھیے یہاں پر 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ سو رہے تھے اور آپ کو احتلام ہو گیا، تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آپ سو رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا مسئلہ آتا ہے یہ کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو مشت زنی وغیرہ کرتے ہیں، جیسے مان لیجئے گا ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کر لینا، شہوت کے ساتھ منی کو خارج کر دینا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، غسل بھی فرض ہوتا ہے، روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور انسان گناہگار بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب آپ نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کر لیا تو پھر اس کی قضا آپ کو کرنا پڑے گی، بعد میں یہ روزہ رکھنا ہوگا۔ لیکن احتلام خود بخود ہو جاتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اس سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن احتلام سے، نائٹ فیل ہونے سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، مشت زنی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہستمیتن کرنے سے۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے میاں بیوی ہیں، اگر وہ روزے کی حالت میں بستری کر لیے تو اس سے بھی جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شہوت کے ساتھ اگر منی خارج ہو جاتی ہے، انسان جان بوجھ کر کے منی خارج کر لیتا ہے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے یا کسی دوسری صورت سے، تو اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے اور روزہ بھی جاتا رہتا ہے۔ اب آئیے گا، دیکھیے گا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ تیسری چیز ہے، اگر کسی عورت کو پیریڈ آ گیا روزے کی حالت میں، بے شک، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو دیکھیے فقہاء کرام نے اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس سے روزہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر افطاری میں 1 گھنٹہ رہ گیا ہو، یا مان لیجیے گا آدھا گھنٹہ رہ گیا ہو، 5 منٹ رہ گئے ہوں، یا 2 منٹ ہی رہ گئے ہوں افطاری میں، 3 منٹ رہ گئے ہوں، اگر افطاری سے پہلے پیریڈ کسی عورت کو آ گیا تو اسی وقت روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ساری عورتوں کو یہ کہتے آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کسی کو دوپہر کے وقت میں پیریڈ آ جاتا ہے تو عورتیں کہتی ہیں کہ چل آدھا دن تو رہ ہی گیا ہے، روزہ پورا کر لے، کیونکہ روزہ تو ٹوٹ گیا، پورا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عورت کے لیے اجازت ہوتی ہے، وہ کھا پی سکتی ہے۔ پھر یہ جو روزے میں اس کو پیریڈ آیا ہے، روزہ ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، اب چاہے وہ 3 دن اس کے ماہواری کے ہوں، حیض آنے کے، MC آنے کے 3 دن، کسی کو 4 دن، کسی عورت کو 5 دن، کسی کو 10 دن، اس طریقے سے پیریڈ کا ٹائم ہوتے ہیں، تو جتنے دن پیریڈ کے ہیں اتنے ہی روزے آپ کو بعد میں اس کے قضا کرنے ہوں گے۔ جتنے بھی، چاہے وہ 5 دن پیریڈ آئے یا 7 دن آئے، جتنا بھی ہر عورت کا وقت الگ ہوتا ہے تو اس کے حساب سے روزوں کی قضا کرنا ہوگی۔ اور جو روزہ جس دن بھی پیریڈ آیا ہے اور روزہ ٹوٹا ہے، اسے وہ سمجھو پھر کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا اس کو۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے، بہت ساری عورتیں وہ ہیں کہ جب پیریڈ آتا ہے تو ہم نماز کے بارے میں کیا مسئلہ رہے گا؟ تو دیکھیے گا جب پیریڈ آ جاتا ہے تو عورت ناپاک ہو جاتی ہے، اور ناپاکی میں نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو پھر اب جیسے مان لیجیے گا روزہ تو چھوڑ گئے، ان روزوں کی تو قضا کرنی پڑتی ہے رمضان کے بعد، لیکن اس کی نماز کی قضا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو دیکھیے نماز جو ہے یہ معاف ہے، نماز کی قضا بعد میں نہیں ہوتی ہے۔ اب یہاں پر فقہاء کرام نے ایک طریقہ بڑا پیارا لکھا ہے خواتین کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے، اگر اس پر عمل کریں تو بہت زیادہ ان کو ثواب ملے گا۔ آپ دیکھیے رمضان کا مہینہ بار بار نہیں آتا ہے، اور بڑی قسمت والوں کو ملتا ہے یہ رمضان شریف کا مہینہ، بڑے مقدر والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑے قسمت والے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کو اور ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ آنے والا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اللہ پاک سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اس لیے جو مہینہ رمضان کا آپ کو ہمیں ملا ہے تو اسے یوں سمجھیے گا کہ بہت بڑی نعمت آپ جانیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ اس مہینے کو غفلت میں گزار دیتے ہیں،
بہت ساری اسلامی بہنیں جب انہیں پیریڈ آ جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ 5 دن 7 دن 8 دن کچھ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن فقہاء کرام نے اس کا ایک طریقہ بہت لکھا ہے، خوب۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جو آپ پیریڈ سے پہلے 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، ٹھیک ہے، جیسے اذان ہوئی آپ نے وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر کے آپ نماز پڑھتی تھی، مان لیجیے 10 منٹ میں پڑھ کے آپ فارغ ہو گئی بے نماز، شک، یا آدھے گھنٹے میں نماز پڑھ کے فارغ ہوئی، یا پون گھنٹے میں 1 گھنٹے میں، تو جس وقت کی نماز پڑھ کے جتنی دیر میں آپ فارغ ہوتی تھی اتنے ہی حساب سے آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی جب بھی پیریڈ آئے تو اس کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فقہاء نے فرمایا کہ جب اذان ہو جائے تو اذان ہونے کے بعد عورت وضو کرے اور وضو کر کے جا نماز بچھا کر کے بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کے بعد جتنی دیر میں وہ نماز پڑھ کے اٹھتی تھی اتنی دیر سبحان اللہ، الحمدللہ یا کلمہ جی، بے شریف، شک۔ درود شریف کا ورد کرے وہ، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہے، فقہاء فرماتے ہیں اس سے نماز پڑھنے کی عادت بھی بنی رہے گی اور اسے اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ وضو کرنا ہے اور جا نماز بچھا کر کے بیٹھ جانا ہے اور عبادت کرنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ اور کلمہ شریف یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے۔ قرآن شریف پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ قرآن شریف پڑھ سکتی ہیں، نہ نماز پڑھ سکتی ہیں، نہ روزہ رکھ سکتی ہیں، کیا کہنا ہے، لیکن کلمہ، درود شریف اور یہ ذکر و اذکار یہ کر سکتی ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتی ہیں۔ تو یہ موقع آپ اپنے ہاتھ سے جانا نہ دیں، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ جو چیزیں میں نے ابھی آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتائی تھی کہ 5 ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جسے سننے کے بعد آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ نمبر 1 دیکھیے گا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کی منہ کی بو